السلام علیکم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے فنکار کی جو نہ صرف پاکستان بلکہ ہر وہ ملک، ہر وہ جگہ جہاں پر پاپ گائیکی یا جو پنجابی گائیکی جو ہے جسے سنا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، نہ صرف یہ وہاں بہت مقبول ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس طرح کی گائیکی کو وہاں تک لے جانے میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ خاص بات یہ کہ ان کا پہلا ہی البم، پہلا ہی نمبر اتنا پاپولر ہوا کہ پچھلے تمام ریکارڈ اس نے بریک کر دیے، لیکن خوش نصیبی یہ کہ پچھلے 8 سال میں 9 سال میں انہوں نے کم البمز ریلیز کیے، لیکن جو البم ریلیز ہوا وہ ہٹ اور سپر ہٹ ثابت ہوا۔ کوڑی اڑدی ہی اڑدی آوے، کدی اڑدی ہی اڑدی جاوے، کدی لال پوشاکاں پا کے تے چھڑیاں دا دل پر چاوے، او جدوں سب نو چھڑ کے سانوں لفٹ کردی اے، شریکاں نو اگ لگدی، ہائے شریکاں نو اگ لگدی، مٹھی مٹھی شریکاں نو اگ لگدی، شریکاں نو اگ لگدی اوئے۔ جہاں بلو کے گھر جانے کے لیے نکلنے والے دوست ابرار الحق آج ہمارے مہمان ہیں۔ ابرار صاحب، میں اے آر وائی ڈیجیٹل میں پروگرام مہمان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا جی، یوں ہے کہ یہ جو دبئی ہے، یہاں آنے کے بہت سارے سلسلے ہوتے ہیں، بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، لیکن آپ کا یہاں آنا ایک بالکل الگ مقصد سے ہوا اے آر وائی ڈیجیٹل میں۔ تو میرے خیال میں آپ کا جو آج کل ایک بہت بڑا آپ کام کر رہے ہیں، ایک نوبل کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کی ڈونیشنز کی گیدرنگ کے لیے کچھ سلسلہ تھا؟ جی ہاں، جیسا آپ جانتے ہیں سہارا ہمارا جس کا پہلا پروجیکٹ سگرا شفیع میڈیکل کمپلیکس ہے، اور اس کو کافی بڑی انڈرٹیکنگ ہے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں فنڈز کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ایک چیریٹیبل انسٹیٹیوشن ہے، اور 98% لوگوں کا فری علاج ہوتا ہے، اس میں ان کی میڈیسن اور ڈاکٹرز کی سیلریز اوبیسلی ایک تقریباً 4.5 ملین ہر مہینے ہمیں دینا پڑتا ہے، تو یہاں کا ٹور بھی جو تھا وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ اچھا جی، یوں ہے کہ گائیکی کے بارے میں اور آپ کے زبردست جو سکسیسفل جو البمز ہیں ان کے بارے میں تو بات چیت ہوگی، لیکن میرے ذہن میں جو سوال آیا، جو اتفاق سے یہ آپ کا اے آر وائی آنا اور وہ آپ کا جو انگلینڈ کے لیے لائیو آپ کی ٹرانسمیشن تھی، چلے تو تھے آپ بلو کے گھر جانے کے لیے، اور نہ صرف اکیلے چلے تھے بلکہ آپ نے ایک پورا ایک قبیلہ جو ہے وہ ساتھ دے کے چلے تھے اور چل پڑے آپ یہ سہارا کی طرف۔ تو کہاں وہ بلو کے گھر کا راستہ اس نوجوان کا، اور کہاں یہ اتنا سنجیدہ پروجیکٹ، تو یہ جو ساری تبدیلی آئی، یہ جو ڈائیورسفیکیشن ہوا آپ کی سوچ کے اندر، یہ کیا سلسلہ؟ سمیع بھائی، کیا پتہ بلو کا گھر وہی ہو جس کا راز لوگوں پہ بات پہ افشاں ہوا، وہ تو ایک سمبل کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اور بلو دے گھر ایک لائٹ سا لو سانگ تھا، اور ایک جس میں ایک نوجوان لڑکا اپنی منگیتر کے گھر جا رہا ہے شادی کرنے کے لیے، اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں ڈولی وچ پا کے تینوں گھر لے کے آواں گا، اور بڑے ارمانوں کے ساتھ پھر اس کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کننا کچھ سوچیا سی، ہاں جی بلو گھر جاواں گے، اور جدو کڈیا جلوس غریباں تے شہر 44 لگ گئی، وچ سیکشن 144 اور کرمنل پروسیجر کوڈ، جس میں ہمارے وکیل بھائی خصوصی طور پہ بڑا انجوائے کرتے ہیں، یا ان لوگوں کو جن کو پتہ ہے کہ 44 کیا ہوتی ہے۔ تو آپ کی بات صحیح ہے، اس سانگ سے اور اس ایک چنچل سے ایک سنگر کا ایک دم سے مزاج چینج ہوا، اور اچانک سہارا فار لائف ٹرسٹ کا کیسے، تو وہ ذہن میں آلریڈی ایک چھوٹا سا پودا ضرور تھا، اچھا، جو کہیں پنپ رہا تھا، اور وہ پھر انشاءاللہ العزیز تناور درخت بھی کبھی بنے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ پھل دے گا۔ یہ بھی ایک سوچ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عنایت کی، اس میں انسان کا تو کوئی کمال ہوتا نہیں ہے۔ وہ کسی نے بڑا اچھا شعر بھگت کبیر نے کہا کہ میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ تیرا، اور تیرا تجھ کو سونپ دوں، کیا لاگے ہے میرا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سوچ دی، اور اسی کے بل بوتے پر آج ہم یہاں ہیں، اور وہ جو ایک 1.25 لاکھ پیشنٹس کا علاج ممکن ہوا، اور ہاسپٹلز نے تو پھر کافی دیر تک رہنا ہوتا ہے، اللہ کرے یہ ہمیشہ رہے تو کروڑوں اربوں پیشنٹس کا علاج کرے، تو وہ بڑی بات ہے۔ یہ وہ ثواب جاریہ ہے، یہ وہ عمل ہے جو آنے والی نسلوں تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہتری اور اس کے جو فوائد جو ہے وہ پہنچتے رہیں گے۔ اچھا جی، چونکہ بات بلو سے شروع ہوئی ہے، اور ابرار کہیں بھی پہنچ جائیں اور کتنی بھی پاپولیرٹی حاصل کر لیں، بلو کا نام جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتا رہے گا، اور پھر بلو جو ہے وہ بہت مشہور بھی ہوئی، اور خیر سے بڑی بدنام بھی ہوئی سارے اس سلسلے کے اندر۔
تو یہ جو ایک تو یہ کہ جو پنجابی کا انداز آپ نے اپنی شاعری میں استعمال کیا, پھر جس طرح سے آپ نے اس کی کمپوزیشن کی, پھر جس سپیڈ سے آپ نے گایا, لیرکس کی ادائیگی. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ پہلے ایسی کوئی مثال ہمارے یہاں نہیں ملتی کہ اتنی تیزی سے ادا کیے گئے ہوں الفاظ اور پھر بھی کلیئرٹی برقرار رکھی ایک نئے سنگر نے. تو یہ سارے کے سارے مشکل انگریڈینٹس ہیں جس سے آپ کا یہ بلو کا البم بنا. یہ کس طرح سے ہوا اور کیا آپ کو ایکسپیکٹیشن تھی جس وقت آپ نے اس نمبر کو کمپوز کیا تھا؟ ٹو بی آنیسٹ جب میں نے پہلے اس کو ریکارڈ کرایا تھا تو بہت ہی برا ریکارڈ ہوا تھا, اور میں نے اپنے بڑے بھائی کو سنایا تو انہوں نے کہا یہ ویری ڈس اپوائنٹنگ, اس کو بالکل ریلیز نہ کرنا, جو تم ہمیں ٹیبل پہ بجا کے سناتے ہو وہ اس سے کہیں بہتر لگا. وہ کہہ رہے تھے مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا خرابی ہے مگر یہ اچھا نہیں لگ رہا, کیونکہ obviously سر ان کے پاس سے نہیں گزرا, مگر وہ چونکہ سنتے تو تھے کہ یہ مزہ آ رہا ہے یا اس میں نہیں آ رہا. فوجیوں کی دو ہی باتیں ہوتی ہیں, یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا جی اچھا اس پہ پھر کوشش کرتے. انہوں نے کہا یار تم اگر کر سکتے ہو کرو, ورنہ چھوڑو, تم CSS کی تیاری کرو جو تم کام کر رہے ہو. تمہیں شوق تو تھا, تو دل میں کہا نہیں ایک دفعہ پھر ٹرائی کروں گا ضرور. تو وہ سمجھ لیں کہ ایک اللہ کی طرف سے تھا, تو وہ ایک ایفرٹ ٹھیک لگ گئی. اور کیونکہ یہ آمد ہوتی ہے, اگر آ جائے تو آ جائے, اگر نہیں آئے تو آپ کچھ کر نہیں سکتے. کریٹو کام کے اندر آپ محنت تو کر نہیں سکتے. محنت یہی ہے کہ آپ ریلیکس ہو کے کہیں بیٹھ جائیں یا آپ مائنڈ کو کھلا چھوڑ دیں. اگر آپ کو کوئی آئیڈیا آ گیا تو صحیح ہے. میں کوئی پروفیشنل سنگر یا پروفیشنل کمپوزر تو تھا نہیں, تو اس کی ارینجمنٹ بھی میں نے یہ جانا کہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے جتنی سانگ کی کمپوزیشن اور اس کی ٹیون ہوتی ہے. تو وہ اچھی ارینجمنٹ جب آئی تو مل کے ایک اچھی چیز بن گئی. جب وہ میں نے ریکارڈ کر کے ان لوگوں کو سنائی تو سب نے کہا واہ یہ تو بہت اچھی ہے. اس کے باوجود کوئی اتنی امید نہیں تھی کہ اتنا زیادہ سپر ہٹ ہو جائے گا, مگر کافی. اچھا کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز ہٹ اور سپر ہٹ ہوتی ہے تو اس کی جو اپنے انگریڈینٹس ہیں یا اس کی اپنی جو کوالٹیز ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو ساتھ ساتھ چلتی ہیں. بلو کا جو سانگ تھا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کبھی بھی پاکستان کی میوزک کی تاریخ میں یہ قومی اسمبلی میں بھی ڈسکس ہوا, یہ سیاسی حلقوں میں بھی ڈسکس ہوا, یہ جناب علی اس کے اوپر کارٹون بھی بنایا گیا اس کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں جب چل رہی تھی تو ایک نئے آدمی کے لیے جب کوئی چیز کنٹروورشل ہو جاتی ہے ایک سینئر آدمی کے لیے تو وہ تو اس سے مزے اٹھاتا ہے. لیکن ابرار الحق جو کہ ایک ابھی تو آپ کے پچھلے پروفیشن کے حوالے سے بات کریں جو کہ اس فیلڈ میں بہرحال نہیں تھے, اس کو کچھ گھبراہٹ نہیں بھی کہ ہو کیا رہا ہے کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں سوچا تھا, یہ سارا کا سارا سلسلہ اتنی ساری فائلیں کیسے. میری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید ڈر جاتا فیلڈ لوگوں کی دھمکیوں میں بھی آ جاتا. لیکن میرا جس خاندان سے تعلق تھا اس میں ڈرنے کا کوئی امکان کم تھا. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں, تم نے کام کیا کیا ہے جو بلو دے گھر, یہ تو ہم نہیں بالکل برداشت نہیں کریں گے, تو ہم تو یہ کر دیتے ہوتے ہیں. پھر وہ خاص ایک ہمارا ایک سوسائٹی کا ایک خاص حصہ ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ لوگ میرے پاس آئے کہ تم نے یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر میں نے ان کو بٹھایا, میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے, میں ڈرنے والوں میں سے بالکل نہیں ہوں. پھر کہنے لگے آپس کی بات ہے, ہمارے بچے بھی آپ کا گانا بڑے شوق سے سنتے ہیں, ہم بھی سنتے ہیں مگر ہمیں مجبوراً اخبار میں یہ بیان دینا پڑتا ہے. تو چلو کوئی ایسی بات نہیں, آپ سے مل کے بڑا اچھا لگا. تو اس طرح کے معاملات شروع میں ہوئے, اور واقعی مجھے دیواروں پہ لکھا ہوا ملتا تھا بلو کلچر اور فلاں, اور کارٹونز میں نے دیکھے کہ ایک پالیٹیشین تھا وہ جو میزائل پہ بیٹھ کے ٹیک آف کر رہا ہے میزائل اور نیچے لکھا ایسا جانا ہے. تو وہ ایک ایسی چیز ہے, میں سمجھتا ہوں اس کا ماضی میں کوئی سلسلہ نہیں ملتا. اچھا ابرار, جب ابرار کے ہم کریئر کو دیکھتے ہیں تو بہت سا کنٹراسٹ نظر آتا ہے. مطلب یہ کہ ابرار نے مختلف چیزوں میں گائکی میں بھی بہت سے رسک لیے, بہت سے انداز سے اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی. ان ساری باتوں بات ہوگی, لیکن یہ کہ ایک جو بالکل مختلف چیز تھی جس پہ آپ نے گانے کی کوشش کی, جس میں آپ یقیناً انفلوئنس بھی ہوئے ہوں گے, جو صوفیانہ جو کلام ہے, جو اگین ہماری جب ہم پنجابی گائکی کی بات کرتے ہیں تو وہ جو چیز ہے وہ ہمارا جو ماضی ہے یا جو ہمارا دل کی جو آواز ہے, وہ جو سر جو دل سے نکلتے ہیں اس سے بھی تعلق ہے. تو وہ جو تیرے رنگ رنگ والی بات جو ہے وہ کس طرح سے ذہن میں آئی, تھوڑا سا اس کے بارے میں. اچھا یہ آپ نے کمال اچھی بات کیا ہے. اصل میں اپنی موسیقی کو جو میں نے پروڈیوس کیا آج تک, میں مجھے جانتا تو نہیں زیادہ, بالکل ایک اسٹوڈنٹ ہوں, وہ بھی چھوٹا, اسمال ڈاٹ جو میں کہنا چاہتا ہوں, سچ اے واسٹ فیلڈ آف میوزک. تو اس میں 2-3 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کر دیتا ہوں. ایک وہ جو بالکل کمرشل پوئٹری ہے, سد جانا بلو دکھا, بیجا سائیکل تے, اور ادھر آم جاجنی, اور جی ٹی روڈ تے بریکاں لگی ہے, اور پھر میں نچا میں اودے نال نال, اور شریکاں نو اگ لگ دی اس ٹائپ. مگر دوسری طرف آپ دیکھیں آپ تو آپ کو دل بولے تو ہی تو, ہاں جی, اور دم دم حق دم, اور مولا تیرے رنگ رنگ, اور سیاں بنا گھر سونا,
یہ ایک بالکل ایک ڈفرینٹ مائنڈ لگتا ہے. بالکل مختلف, یہی چیز میں کہتا تھا, اتنا کنٹراسٹ ایک گائک کی, اور اتنی کم آپ کا ابھی تک کریئر اتنا لمبا نہیں